الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اما بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو گو ہم مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ گو اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردہ کی ہڈیاں توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی کوئی ہڈی توڑی جائے۔ ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے دیکھ کر فرمایا کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ خواہ ابھی اسے قبر میں نہ رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے، اس میں سمجھ شعور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نعش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی آہڑ کے یا پردے کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ آتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا جو پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ در حقیقت ان کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں یا آرام و راحت میں ہیں، اور کافر مشرک کو برزخ میں اس کے بعد کے حالات میں کوئی آرام نہیں، اس لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ جلے ہوئے ذروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور بالضرور ایسا عذاب دے گا جو میرے علاوہ کسی اور کو نہ دے گا۔ جب وہ مرا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی، یعنی کہ اس کو جلایا، اس کی راکھ کو آدھی ہوا میں اڑا دیا اور آدھی سمندر کے اندر پھینک دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے ذروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے ذروں کو جمع کر دیا اور اس طرح ہوا کو حکم ہوا کہ اس شخص کے سارے ہوا نے بھی اس طرح کیا کہ اس کے سارے جسم کے ذروں کو جمع کر کے اللہ جل شانہ کے سامنے
لا کھڑا کیا تو اللہ پاک نے اس کو زندہ کیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے اسے بخش دیا۔ روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والوں سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے اور کس حال میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو برزخ میں اس کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی بحر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور آپس میں مل کر